بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج 19 شوال جمعۃ المبارک کا بڑا دن آ گیا ہے۔ آج کا جو جمعہ ہے چھوٹا جمعہ نہیں ہے، آج کا جمعہ بہت بڑا جمعہ ہے، بڑی ہی فضیلت والا جمعہ ہے، قبولیت والا جمعہ ہے۔ آج کا جمعہ رزق اور دولت والا جمعہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، جو شخص آج 19 شوال جمعۃ المبارک کے بڑے دن اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اس عمل کو 33 بار پڑھ لے گا، اس کی زندگی میں اللہ پاک بہاریں لے آئے گا۔ تمام پریشانیوں کا ایک دن کے عمل سے اللہ پاک خاتمہ فرما دے گا۔ اللہ پاک اس شخص کی زندگی میں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دیں گے۔ جو شخص آج 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق صرف 33 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی ایک ایسی زندگی کا آغاز فرما دیں گے جہاں نہ غربت ہوگی، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ بے اولادی ہوگی، نہ کرائے کا گھر ہوگا۔ دنیا کی تمام نعمتیں ایک دن کے عمل سے اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ جو لوگ سارا سال مایوس رہتے ہیں، نا امید رہتے ہیں، پریشانیوں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، قرض مانگتے ہیں، وہ تمام جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، آج 19 شوال جمعۃ المبارک کے بڑے دن دنیا کے تمام کام کاج چھوڑ کے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار اس عمل کو بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق ایک بار پڑھ کر شرطیہ آزما کر دیکھ لیں، دنیا کی تمام پریشانیوں سے اللہ پاک خلاصی فرما دے گا۔ اگر رزق کی تنگی ہوگی تو اللہ پاک رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دیں گے۔ بے روزگاری ہوگی تو اللہ پاک اس ایک دن کے طاقتور ترین عمل سے اور آج کے اس بڑے دن کی فضیلت سے اللہ پاک اس شخص کی زندگی میں سے بے روزگاری کا خاتمہ فرما دیں گے۔ اگر وہ شخص مقروض ہوا تو اللہ پاک اس آج کے بڑے دن کی برکت سے اور اس طاقتور ترین عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کے قرض کو ختم فرما دیں گے۔ اس کے قرض کو ختم کروانے کے لیے اللہ پاک اس شخص کے حق میں غیبی مدد کے دروازے کھول دیں گے۔ جو شخص بیمار ہوا تو صحت کے اعتبار سے اس عمل کو کر لیا تو اللہ پاک اس کو شفائے کلی عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص ذاتی گھر سے محروم ہے، وہ ذاتی گھر حاصل کرنے کے اعتبار سے آج 19 شوال جمعۃ المبارک کے بڑے دن اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ پاک بہت جلد اس کو ذاتی گھر کی خوشخبری عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی بے اولاد اس عمل کو آج 19 شوال جمعۃ المبارک کے بڑے دن کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو نیرین اولاد سے فیض یاب کر دیں گے۔ اور اگر کوئی شخص پریشان ہے اپنی زندگی میں کسی بھی اعتبار سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، کسی بھی اعتبار سے اگر اس کی زندگی میں کوئی مشکل چل رہی ہے تو آج 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن اگر وہ شخص مشکل میں آسانی پیدا کرنے کے اعتبار سے اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ پاک اس شخص کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اگر وہ شخص بند گلی کا شکار ہے، اس کو راستہ نہیں مل رہا نجات کا، تو اللہ پاک اس بند گلی میں اس کے لیے ہزاروں راستوں کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ اس ایک دن کے عمل سے اللہ پاک پڑھنے والے کے حق میں آسانیاں پیدا فرما دے گا، عافیت فرما دے گا۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے تنگ ہیں، جن لوگوں کے رشتہ دار ان کو ان کی غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، ان کو چھوڑ دیا ہے تنو و تنہا، آج وہ تمام متاثرہ لوگ، دکھیارے لوگ، پریشان لوگ جتنے بھی ہیں، آج 19 شوال جمعۃ المبارک کے بڑے دن اس عمل کو بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق ایک بار پڑھ کر آزما کر دیکھ لیں۔ وہ تمام رشتہ دار جو آپ کو چھوڑ چکے ہیں آپ کی غربت کی وجہ سے، آپ کی بے روزگاری کی وجہ سے، وہ آپ کی طرف دوڑے آئیں گے، آپ سے وقت مانگیں گے، آپ سے پوچھیں گے ایسا آپ نے کون سا عمل کیا کہ راتوں رات اللہ پاک نے آپ کے نصیب کو روشن چاند کی طرح چمکا دیا۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، جس بھی گھر میں آج 19 شوال جمعۃ المبارک کے بڑے دن
ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ عمل کوئی شخص بھی کر لیتا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، مرد ہے عورت ہے، تو انشاءاللہ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر کے تمام افراد کے نصیب کو اللہ پاک روشن چاند کی طرح چمکا دے گا۔ اس گھر میں سے اللہ پاک غربت کو ختم فرما دے گا، تنگ دستی کو ختم فرما دے گا۔ اگر اس گھر میں قرضہ ہے تو اللہ پاک اس خاص عمل کی برکت سے اس گھر میں سے قرضے کو ختم فرما دے گا۔ جادو جنات نظر بد کے اگر کوئی اثرات ہیں تو اللہ پاک اس خاص عمل کی برکت سے اور آج کی اس بڑے دن کی فضیلت سے اللہ پاک اس گھر کے تمام افراد سے جادو جنات نظر بد کے تمام برے اثرات کو ختم فرما دے گا اور اس گھر کے تمام افراد کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں لے گا۔ عمل بتانے سے پہلے آج 19 شوال جمعۃ المبارک کے بڑے دن کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے التماس ہے کہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین لکھنی ہے۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک پسند فرما دے اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو روزگار عطا فرما، روزگار کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما۔ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نرین اولاد عطا فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی لوگ مقروض ہیں ان کی زندگی میں اگر قرضہ ہے، اگر اس قرض کو ختم کروانے کے اعتبار سے ان کے پاس رقم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے ادائیگی کے، اگر ان کے پاس اسباب نہیں ہیں تو یا اللہ اس پہاڑوں جتنے قرض کو ختم کروانے کے لیے یا اللہ ان کے لیے مدد خاص فرما، یا اللہ وسیلے اور اسباب پیدا فرما، یا اللہ ان کی ادائیگی کو آسان پیدا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جتنے بھی لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کے گھروں میں سے یا رب العالمین رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما۔ جتنے بھی لوگ جادو جنات نظر بد حسد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی زندگیوں میں سے، ان کے گھروں میں سے یا اللہ جادو جنات نظر بد کے تمام برے اثرات کو ختم فرما، ان کی زندگی کو یا اللہ اپنی حفاظت میں لیا سلامتی والا بنا دے۔ یا اللہ جتنے بھی میری بیٹیاں میری بہنیں گھروں میں من پسند رشتوں کے اعتبار سے سارا سال پریشان رہتی ہیں یا رب العالمین آج کے اس بڑے دن کی فضیلت سے یا رب العالمین ان کے من پسند رشتوں میں یا اللہ تو آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ وسیلے اور اسباب پیدا فرما، یا اللہ من پسند رشتوں کی قطاریں پیدا فرما، یا رب العالمین من پسند رشتے خود چل کے ان کے گھروں میں آ جائیں۔ آمین آمین اللہم آمین۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ اس عمل کو نماز جمعہ سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، نماز جمعہ کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو مقدار جو ترتیب آپ کو بتائی جائے اس کے عین مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ مقدار ترتیب میں آپ نے کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی، یہ اللہ والوں کی خاص روحانی ترتیب اور مقدار ہے۔ اور جس جگہ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے، خلوت والی ہونی چاہیے۔ آپ نے اس پورے عمل کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی، آغاز سے لے کر آخر تک آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ یہ شرائط ہیں، ان شرائط پہ پورا اترتے ہوئے اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کا یہ عمل بھی قبول ہوگا، اور جو بھی دعا مانگو گے تو انشاءاللہ اس دعا کو اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ سب سے پہلے جس بھی مقام پر بیٹھیں، جس بھی جگہ پہ بیٹھیں، باوضو مسئلے پہ آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کر ثواب کی نیت سے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود ابراہیمی کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ 3 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، لیکن آپ نے جو مقدار ہے وہ اپنی مرضی سے کرنی ہے۔ 3 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں یا 11 مرتبہ، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہیں نہ یا نماز والا درود پڑھنا چاہیں، یہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے، جو بھی درود پڑھیں۔ اس کے بعد فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ یا مسبب الاسباب کا، اے اسباب لگانے والی ذات، آپ نے اللہ سے مخاطب ہو کے اللہ کے اس نام سے اللہ کو پکارنا ہے کہ اے اسباب لگانے والی ذات، میں مشکل میں ہوں، اگر قرض کی وجہ سے آپ اللہ سے مدد خاص مانگنا چاہتے ہو، اس قرض کو ختم کروانا چاہتے ہو، بیماری ہے بیماری میں شفا حاصل کرنا چاہتے ہو، بے روزگار ہو روزگار حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر آپ بے اولاد ہو اولاد حاصل کرنا چاہتے ہو، ذاتی گھر سے محروم ہو ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کا جو بھی مسئلہ ہے جو بھی حاجت ہے اس کا تصور کرتے ہوئے آپ نے یا مسبب الاسباب یہ پڑھ لینا ہے۔ کس طریقے سے کتنی مقدار میں یہ جاننا بہت خاص ہے، آپ نے مقدار اپنی طرف سے نہیں بڑھانی، جو مقدار جو ترتیب بتا رہا ہوں اسی کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ فرمائیے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ آج 19 شوال جمعۃ المبارک کے بڑے دن جو سب سے پہلا عمل ہے، درود ابراہیمی کو 3 دفعہ پڑھنے کے بعد تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار، یا مسبب الاسباب دو بار، یا مسبب الاسباب 3 بار۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے پڑھتے 11 ناممکن حاجات کو بھی آج 19 شوال جمعۃ المبارک کے بڑے دن اللہ کے سامنے رکھو گے تو اللہ 11 ناممکن حاجات کو بھی ممکن کرنے پہ قادر مطلق ہے۔ انشاءاللہ 11 بڑے سے بڑے مقاصد کو بھی اللہ کے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ آج وہ مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے۔ فوری طور پہ یا مسبب الاسباب کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو دوسرا عمل ہے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو عمل ہے وہ یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، اے زندہ اور جاوید ذات، اللہ سے آپ نے مخاطب ہو کر آپ نے اللہ کو پکارنا ہے اللہ کے اس نام سے۔ یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم ہے، یعنی اے زندہ اور جاوید ذات، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، یعنی کہ یا اللہ میں مشکل میں ہوں، چاہے قرض کے اعتبار سے، چاہے بیماری کے اعتبار سے، چاہے بے اولادی کے اعتبار سے، چاہے رشتوں کے اعتبار سے، کاروبار میں بندش کے اعتبار سے، رزق کی تنگی کے اعتبار سے، جو بھی مقصد ہے جو بھی حاجت ہے اس کا تصور کرتے ہوئے آپ نے یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، اس اسم اعظم کا جو مطلب ہے اور مفہوم ہے اس کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ یا حی یا قیوم ایک بار، یا حی یا قیوم دو بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 21 ٹائمز، 21 مرتبہ۔ 21 مرتبہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، آپ نے 21 مرتبہ یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو تیسرا عمل ہے وہ سورہ کوثر کا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ ایک دفعہ سورہ کوثر کی تلاوت سن لیجیے آپ نے کس طرح پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ میں نے تو 3 دفعہ پڑھا، ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 33 ٹائمز سے مراد 33 مرتبہ، نہ 33 سے زیادہ نہ 33 سے کم۔ یہ آج کا آخری اور تیسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی کو یا صلی اللہ علیہ محمد کو یعنی کہ 3 دفعہ پڑھا، 7 دفعہ پڑھا یا 11 مرتبہ پڑھا، جتنی مقدار میں پڑھا اتنی مقدار میں آخر میں پڑھ لینا ہے اور پھر اللہ سے مانگنا ہے یا اللہ جو بھی مانگا آج اس بڑے دن کی برکت سے یا اللہ اس کو قبول فرما، اس کو مجھے عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔